بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج سے 70 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ دنیا میں واقعی روحیں ہوتی ہیں۔ میں گاؤں کے ایک گورنمنٹ اسکول میں ماسٹر تھا اور اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا۔ ٹریفک اتنی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں فقط وہ ایک ہی بس ہوتی تھی۔ پرانا وقت تھا، نہ زیادہ بجلیاں تھیں، نہ روشنیاں، لائٹوں اور موم بتیوں کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب موٹر سائیکل، ٹیکسی اور کاریں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی بس آتی تھی۔ وہ بس بہت پرانی تھی۔ ایک دن ہمارے اسکول میں ایک تقریب تھی اور مجھے اسکول جلدی پہنچ کر سارے انتظام کرنے تھے۔ میں نے سوچا اگر صبح نکلا تو دیر ہو جائے گی پہنچتے پہنچتے، اس لیے میں نے رات کو ہی اسکول جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اگلی صبح اسکول پہنچ کر انتظامات کر سکوں۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں کی کچی سڑک پر جانے لگا۔ میں جانتا تھا کہ رات کے وقت وہ بس نہیں آئے گی، اس لیے میں پیدل جانے لگا، مگر کچی سڑک پر آتے ہی مجھے سامنے دور وہ بس چلتی نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو بس پر جاؤں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ بس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں بھی تیزی سے چلتا ہوا اس بس کے پاس جانے لگا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ میں اس بس والے کو آوازیں بھی دے رہا تھا کہ رک جاؤ رک جاؤ، مگر وہ بس اپنی کم رفتار سے ہی چلتی رہی۔ میں بھاگنے لگا اور بھاگ کر اس بس کو روکنا چاہتا تھا۔ میں زور زور سے اس بس کو روکنے کے لیے آوازیں دے رہا تھا۔ پھر کچھ آگے جا کر وہ بس رک گئی۔ بس کی ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر مجھ سے کہا، جلدی آؤ بھائی، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس بس میں بیٹھ گیا۔ اس بس میں 40 کے قریب مسافر تھے۔ میں آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے برابر والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ ڈرائیور نے میرے بیٹھتے ہی بس سٹارٹ کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بس چلنے لگی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو بیٹا اور تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا، بابا جی، گاؤں کے اسکول میں میری ڈیوٹی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ میری بات پر اس بابا نے عجیب جواب دیا، یہاں سب مسافر ہیں بیٹا۔ میں نے اس بوڑھے کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ باہر ہر طرف اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہماری بس تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ پھر ہماری بس اچانک ایک بہت بڑے درخت سے ٹکرا گئی، لیکن کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا۔ بس ایک بار پھر سے چلنے لگی اور میں بور ہو رہا تھا۔ پھر میں نے یوں ہی بات کرنے کے لیے اس بابا سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے بابا؟ تو اس بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بیٹا، یہیں پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں نے اس بوڑھے بابا سے نظریں ہٹا کر باقی مسافروں کو دیکھا، جن میں سے آدھے لوگ سو رہے تھے اور باقی سب مسافر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس بوڑھے بابا نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روک دو، میرا گھر آ گیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چاند کی تیز روشنی میں باہر سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں ایک دم صدمے میں ہو گیا۔ باہر تو چاروں طرف قبرستان تھا، پھر اس بوڑھے کا گھر کہاں تھا؟ اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میرا گھر آ گیا بیٹا، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے کچھ حیرت بھری نظروں سے بس کی کھڑکی سے باہر چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا، ہر طرف قبریں۔ مجھے اس بوڑھے بابا کی یادداشت اور ذہنی توازن خراب لگا۔ میں نے کچھ الجھتے ہوئے اس بوڑھے بابا سے پوچھا، یہاں کہاں ہے آپ کا گھر؟ یہاں تو سب قبریں ہیں بابا جی۔ وہ بابا مجھے دیکھ کر مسکرائے، پھر انہوں نے باہر ایک پھٹے ہوئے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تو ہے میرا گھر بیٹا۔ یہ بول کر وہ بوڑھے بابا اس بس سے باہر نکل گئے۔ میں کھڑکی سے باہر انہیں حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اس بوڑھے بابا نے آخری بار پلٹ کر میری طرف دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرائے۔ پھر میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ اس پھٹے ہوئے قبر کے اندر داخل ہونے لگا۔
میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ڈر اور خوف سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر میری نظر اس قبر کی تختی پر پڑی جس پر لکھا تھا امام الدین، وفات 1970، عمر 80 سال۔ میں نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ ڈر اور خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ پھر میرے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس لڑکی کے ہاتھ سے لے کر کہا، شکریہ۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، یہاں جو میری پاس والی سیٹ پر ایک بابا بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کہیں دیکھا؟ تو اس لڑکی نے حیرانگی سے پوچھا، کون سے بابا؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اب مجھے یقین آیا کہ وہ بوڑھا کوئی انسان نہیں تھا، میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے، کچھ ایسا جو انسانی ذہن نہیں قبول کر پاتا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا ابھی اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ عجیب اور پر اسرار تھا۔ میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت ایک چھوٹی بچی میرے پاس سے گزری اور اس نے ایک ایسی عجیب و غریب بات کہی جسے سن کر میں صدمے سے گنگ رہ گیا۔ اس چھوٹی بچی نے ایک عجیب و غریب بات بولی، یہاں سب مر چکے ہیں، یہ بول کر وہ چلی گئی۔ لیکن میں اس کے بولے ہوئے جملے پر حیران بیٹھا تھا۔ آخر کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ پھر میں اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھنے لگا کہ یہ بچی کون تھی اور کیا کہہ رہی تھی۔ اس لڑکی نے ناگواری سے کہا، پتہ نہیں، کوئی پاگل لگتی تھی۔ آپ چھوڑیے بچی کو، آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں اس لڑکی کی بات پر اس بچی کو نظر انداز کرنے لگا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ میں نے کہا، میرا نام کامران فیصل چودھری ہے، میں سمر پور گاؤں سے ہوں اور یہاں پاس کے ایک گاؤں میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی، میرا نام ثنا ادریس ہاشمی ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں MSc کر رہی ہوں آج کل۔ میں ثنا کی بات پر مسکرایا۔ پھر اس نے کہا، اچھا، میرا سٹاپ آ گیا، میں یہیں اتر رہی ہوں، پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں نے ثنا کو خدا حافظ کہا اور پھر ثنا بس سے اتر گئی۔ پھر مجھے بس میں گرمی کا احساس ہوا اور میں نے کھڑکی کھول دی، مگر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ باہر قبرستان تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے باوجود قبرستان ختم نہیں ہوا تھا؟ میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ باہر قبرستان کو دیکھتا رہا، باہر قبریں ہی قبریں تھیں۔ پھر اچانک میری نظر ایک قبر پر پڑتی ہے۔ اس قبر کا کتبہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا، ثنا ادریس ہاشمی، عمر 20 سال۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ یعنی ثنا بھی ایک مردہ تھی۔ اگر ثنا مر چکی تھی تو میرے ساتھ بیٹھی باتیں کون کر رہی تھی؟ میں گھبراتے ہوئے کھڑا ہوا، مجھے کچھ غلط لگ رہا تھا۔ بس پر مزید 40 افراد تھے، ان میں سے کچھ سو رہے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ میرا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے میں بھاگ کر ایک عورت کے پاس گیا اور اس سے کہا، آنٹی، اس بس سے نیچے اتر جائیے، یہ بھوتوں والی بس ہے۔ یہاں پہ ایک بوڑھا مردہ بیٹھا تھا اور ایک مری ہوئی لڑکی بیٹھی تھی اور باہر سارا قبرستان ہے اور ان دونوں کی قبریں ہیں۔ اس عورت نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، مجھے کچھ نہیں پتا بیٹا، میں تو خود مر چکی ہوں۔ میں گھبراتے ہوئے وہاں سے بھاگا اور کلمہ پڑھنے لگا، خدایا، یہ کیسی بس ہے جہاں اتنے مرے ہوئے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ میں بھاگتے ہوئے ایک اور آدمی کے پاس گیا اور کہا، انکل، یہاں سے بھاگ جائیے، یہاں کچھ مردہ لوگ ہیں۔ وہ انکل میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، بیٹا، کون مردہ لوگ؟ یہاں تو سب مر چکے ہیں، یہاں تو کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ بس میں بیٹھی سواریوں کو دیکھا، ان کی آنکھیں بہت عجیب تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس بس میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے تھے، وہاں صرف میں زندہ تھا، اور یہ انکشاف دل دہلا دینے والا تھا اور خوفناک بھی تھا۔ پھر میں بھاگ کر ڈرائیور کے پاس گیا اور غصے سے بولا، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ سب مرے ہوئے لوگوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کی بس میں کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں ہے، یہ سب سواریاں مر چکی ہیں۔
میری بات پر وہ بس ڈرائیور غصے سے بولا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب مر چکے ہیں، لیکن اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں بھی مر چکا ہوں، باہر سارا قبرستان ہے۔ میں بس ڈرائیور کی بات سن کر مزید صدمے میں آ گیا، خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ واقعی وہاں سب مر چکے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ پھر اس ڈرائیور نے ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس بس ڈرائیور نے کہا کہ ہم سب مر چکے ہیں، لیکن زندہ تم بھی نہیں ہو، تم بھی مر چکے ہو۔ میں نے حیرت اور شاک کی ملی جلی طبیعت سے اس بس ڈرائیور کو دیکھا اور غصے سے بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہارے سامنے صحیح سلامت اور زندہ کھڑا ہوں۔ اس بس ڈرائیور نے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو، تم بھی مر چکے ہو کامران۔ اور مجھے لگا بس ڈرائیور پاگل ہے، وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بس روکو، مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ میری بات پہ مسکرا کر بولا، نیچے اتر کر کہاں جاؤ گے؟ باہر ہر طرف قبرستان ہے، تم کبھی بھی اس قبرستان سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ اس بس ڈرائیور نے بس نہیں روکی۔ میں نے چلتی ہوئی بس سے نیچے چھلانگ لگائی اور بس سے باہر نکل آیا۔ وہ بس چلتی ہوئی دور جا رہی تھی، میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور کھڑا ہوا۔ ان مردوں کی بس سے میری جان چھوٹ چکی تھی، لیکن میں ابھی تک کافی ڈرا ہوا تھا۔ میں کھڑا ہو کر پیدل چلنے لگا۔ میرے چاروں طرف قبرستان تھا اور قبریں ہی قبریں تھیں۔ دور دور تک وہ قبرستان پھیلا ہوا تھا، سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ قبرستان کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ میں ان قبروں میں سے چلتا ہوا راستہ بناتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈنا بھی کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ چاند کی ہلکی روشنی کے سہارے میں چلتا جا رہا تھا۔ ان مردوں کی بس نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ میرے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر چلتے چلتے میرا پاؤں اچانک کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں نیچے گر گیا۔ اب جو میں نے سر اٹھا کے اس پتھر کو دیکھنا چاہا جس سے میرا پاؤں ٹکرایا تھا، تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک قبر تھی۔ پھر میری نظر اس قبر کے کتبے پر پڑی جس پر نام دیکھ کر میں صدمے سے گنگ رہ گیا۔ ماسٹر کامران فیصل چودھری، یہ تو میرا ہی نام تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس تختی کو دیکھتا رہا۔ مجھے اس بچی کا کہا ہوا جملہ یاد آیا، یہاں سب مر چکے ہیں۔ اس کا مطلب میں بھی مر چکا تھا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں بھی مر چکا تھا۔ اس وقت جب ہماری بس ایک درخت سے ٹکرائی تھی تو اسی وقت بس کے سارے مسافر مر گئے تھے۔ وہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس حادثے نے ہم سب کی جان لے لی تھی۔ اور اس کے بعد جب میں بوڑھے بابا سے اور ثنا سے باتیں کر رہا تھا، اس وقت بھی میں مرا ہوا تھا، میں زندہ نہیں تھا۔ وہ بس اور ہماری روحیں آج بھی اس قبرستان میں بھٹک رہی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔